الرحمن الرحیم۔ میں ولید اعظم چیمہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالا، آج اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں اور آج ہم ضابطہ فوجداری CRPC کا بہت ہی اہم، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر CRPC میں اس کا کوئی کرکس ہے یا مغز ہے تو وہ یہ والا ٹاپک ہے جو آج ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے، فوجداری وکالت میں اہم ہے، اور عام عوام کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہو تو کئی طرح کے مسئلے مسائل سے عام عوام بچ سکتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ تمام دوست میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سٹیجز آف کرمنل ٹرائل، یا کرمنل ٹرائل کے مراحل ضابطہ فوجداری میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ۔ نمبر 1، سب سے پہلے کرمنل لا کو موشن میں لانے کے لیے سب سے پہلے اور ضروری جو چیز ہے وہ ہے FIR۔ FIR سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کے تحت درج ہوتی ہے۔ اس کے بعد 14 دن کی تفتیش کے اندر جو ہے وہ تفتیشی افسر جو ہے وہ اپنا چلان تیار کرتا ہے، جس کو پولیس رپورٹ بھی کہتے ہیں، 173 کی رپورٹ بھی کہتے ہیں، وہ تیار کرتا ہے تفتیش، اور وہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس تفتیش کو پیش کر دیتا ہے، اور باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اب اس کے اوپر اب جو علاقہ مجسٹریٹ ہے پہلے اسے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں، جو بھی ان کا معاملہ، اگر وہ ایکسیپٹ کریں تو وہ پھر ملزم کو طلب کرتے ہیں، اور طلب کر کے ملزم کو جو ہے وہ اس کے اوپر چارج فریم کرتے ہیں، اس کے اوپر جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ چارج فریم کرتے ہیں علاقہ مجسٹریٹ یا متعلقہ ٹرائل کورٹ۔ اس کے بعد 7 دن کی ڈیٹ دیتی ہے۔ 7 دن کی ڈیٹ کے اندر جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ 265C ضابطہ فوجداری کے تحت چند ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کے خلاف الزام ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس میں FIR، نمبر 2 جو ہے وہ اس میں پولیس رپورٹ، نمبر 3 جو ہے وہ اس میں جو ہے 161 کی سٹیٹمنٹ اور 164 کی سٹیٹمنٹ ضابطہ فوجداری، اور بعد میں جو ہے لاسٹ پہ نمبر 4 پہ اس کی جتنی بھی وہ تمام چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہیں ملزم کو، تاکہ وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ اپنے وکیل صاحب کو وہ مقرر کر سکے اور آگے ٹرائل چل سکے۔ جب آگے ٹرائل چلتا ہے تو اس کے آگے اب عدالت ملزم سے یہ پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے خلاف جو الزام ہے تم اسے اعتراف کرتے ہو؟ اگر وہ اعتراف کرتا ہے تو عدالت اسے موقع پر سزا سنا دے گی یا سزا سنا سکتی ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو باقاعدہ طور پہ ٹرائل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عدالت آرڈر لکھتی ہے کہ ملزم اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات سے انکاری ہے، اور باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل کا آغاز ہونے کے بعد جو ہے وہ جو مدعی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی شہادت لے کے آؤ۔ وہ شہادت 3 قسم کی شہادت لے کے آتا ہے۔ نمبر 1 سرکاری گواہان، نمبر 2 پرائیویٹ اپنے ذاتی جو اس نے گواہان دائر کی جو پیش کیے ہوئے ہیں وہ والے، جن کی 161 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے وہ لوگ، ان کو لے کے آتا ہے وہ، اور مدعی جو ہے اس کے بعد ان کو اپنی گواہی کو ڈاکومنٹری ایویڈنس میں پیش کرتا ہے، اور بعد ازاں جو ملزم کے وکیل صاحب ہوتے ہیں وہ جو مدعی کے گواہان ہیں ان کے اوپر جرا کرتے ہیں، جو کہ ان کا رائٹ ہے، بنیادی حق ہے جرا کرنا، اور وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی تردید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مدعی جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا کے اپنی ایویڈنس کو کلوز کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ملزم کی باری آتی ہے۔ 342 ضابطہ فوجداری کا یہ سیکشن ہے، سیکشن 342۔ اس کے تحت عدالت ملزم کو تمام الزامات دہرا کے یہ پوچھتی ہے، کچھ سوالات پوچھتی ہے، اور ان کے جوابات ملزم نے ریٹن حالت میں عدالت میں دینے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہ وائی دس کیس اگینسٹ یو، یہ کیس تمہارے خلاف کیوں ہے، وہ پھر اپنا جو بھی موقف ہوتا ہے، اگر اس نے پلی آف ایلیبائی لینی ہوتی ہے، پلی آف ایلیبائی ایک ٹرم ہے لا میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم ویئر ایلس، کہ ملزم یہ گراؤنڈ لے سکتا ہے کہ میں وقوع کے ٹائم یہ کہتا ہے کہ میں گجرانوالا میں تھا لیکن میں اس ٹائم کراچی تھا، تو وہ پھر ملزم کے اوپر یہ شفٹ ہو جائے گا برڈن کہ وہ پروو کرے گا۔ اگر اور اس سے آگے جو ہے وہ 340 سب سیکشن 2 کے تحت جو ہے اگر ملزم کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ بطور گواہ وہ اون اوتھ اپنی گواہی ریکارڈ کرا سکتا ہے، اور عدالت کو اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کے بارے میں سیٹسفائڈ کر سکتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور بے بنیاد ہیں۔
لیکن ملزم روٹین میں عام طور پہ ایسا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مدعی ہے وہ کیس دائر کرنے والا ہے، سب سے پہلی اور بنیادی ڈیوٹی اس کی ہے کہ وہ اپنے کیس کو بیانڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ، ذرا سلائٹر سا مائنر سا بھی ڈاؤٹ آنے کے بغیر وہ اپنے کیس کو پروو کرے اور عدالت کو اس بات پہ سیٹسفائیڈ کرے کہ یہ ہی ملزمان ہے یا ملزم ہے. اگر ذرا سا بھی شک آ گیا تو عدالت ملزم کو بری کر سکتی ہے. قانون کا یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا یا کرمنل لا کا ایک جرنل اصول ہے کہ اگر 100 ملزمان کے خلاف ایک کیس دائر ہو جائے اور اس میں سے 99 ملزمان جو ہیں وہ جینون ملزم ہو، مجرم ہو، اور ایک بندہ بے گناہ ہو تو عدالت 100 کو ہی بری کر دے گی، اس صورت میں کہ اس ایک کا نہیں پتہ کہ ان 100 میں سے کون سا ایک بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہے. لہٰذا مدعی کو بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے اور اپنے کیس کو بیانڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ، کسی بھی شک و شبہ کے علاوہ عدالت میں پروو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تمام ایویڈنس کلوز ہو جاتی ہے، ملزم کو سارے معاملات مل جاتے ہیں، مدعی اپنی شہادتیں کرا لیتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ بریت کا یا ایکویٹل یا کنوکشن کا آرڈر کرتی ہے. دونوں فریقین کے وکیل صاحبان کی بحث سننے کے بعد. اب بحث میں آپ کو شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ جو فریقین ہوں گے ان کے وکلاء صاحبان سب سے پہلے ایف آئی آر پڑھیں گے، 161 اور 164 کی جو گواہیاں پڑھیں گے، اور جو انہوں نے شہادت دی، جو جرح کی، جو ان کی فیور میں باتیں ہوں گی وہ عدالت کے سامنے وہ دوبارہ اس کو پڑھیں گے، بیان کریں گے اپنے انداز میں، اس کو کہتے ہیں آرگومنٹس. اس کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اس کو جو آرگومنٹس لینے کے بعد عدالت جو ہے وہ ایکویٹل یا کنوکشن کا آرڈر کرے گی، یا ملزم کو بری کرے گی یا ملزم کو سزا دے گی. اب اس کے آگے ایک سوال پیدا اور ہوتا ہے کہ جب سزا ہوگی تو پھر اپیل کہاں پہ ہوگی؟ اگر وہ بری ہوگا تو پھر اپیل کہاں پہ ہوگی؟ اب 2005 میں ایک نیا قانون آیا ہے، اس میں 7 سال تک کے جو جرائم ہیں اس میں اگر سزا عدالت سنا دیتی ہے تو اس کی اپیل جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ہوگی. اگر 7 سال سے زیادہ سزا ہے تو اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی. لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر 7 سال سے زیادہ کی سزا ہوگی تو ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی. اور اس سے ایک اور اہم بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر معاملہ ایکویٹل کا ہے، بریت کا ہے، تو پھر اس بات سے کہ کتنی دیر کی سزا ہے کتنی دیر کی سزا نہیں ہے، اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہی ہوگی. ان شارٹ اس بات کا یہ میں بات سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ 7 سال سے کم جرائم میں اگر سزا سنا دیتی ہے تو اپیل سیشن کورٹ میں ہوگی، اگر بری کر دیتی ہے تو اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی. لیکن اگر مجسٹریٹ کورٹ بندے کو بری کر دیتی ہے تو بریت کے خلاف جو مدعی جو ہے وہ اپیل دائر کرے گا وہ ہائی کورٹ میں ہوگی. میں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو بیان کیا، الیبوریٹ کیا. ہم بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں. ہماری تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. بہت شکریہ.